تاریخی شخصیت رہے راجہ بڈھے خان، جن کا نام زمان علی خان تھا، ان کے اور ان کے حقیقی بھائی راجہ فتح خان کے مابین ایک اچھا تاریخی وقت گزرا، اور وہ اس ریاست کی ڈوگرا دور کی بھی تاریخی شخصیت رہے، اور ہمارا جو اس وقت آزاد ٹکڑا ہے اس کی بھی سمانی کے حوالے سے بڑی طاقتور، ذمہ دار اور بڑی تاریخی شخصیات رہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ ذیلدار کے حوالے سے بھی معروف شخصیت ہیں۔ ان دونوں شخصیات کی اولادوں کے مابین ایک فطری تقاضا ہے جائیداد کا، جو کہ قانونی اور شرعی حقوق ہوتے ہیں، اس میں کوئی تنازعات چلے۔ کل جو ہمارے پاس ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس میں راجہ بڈھے خان کے صاحبزادے راجہ ذوالفقار خان اور راجہ لیاقت خان نے اپنے جو حقوق تھے یا جو معاملات تھے ان کو ڈسکس کیا۔ آج ان کے متبادل ان کو جو اپنے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے اور جو کچھ اپنا مدعا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے راجہ فتح خان کے صاحبزادے دونوں موجود ہیں۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں راجہ ذوالقرنین خان، اور اس جانب بیٹھے ہیں راجہ اقبال خان۔ یہ فتح خان کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور محترم ذوالقرنین خان جو میرے ساتھ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نشست پہ، یہ چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ ناظرین، اپنے حوالے سے جو اپنے والدین کا نام ہے اس کو آگے لے کر چلنے میں بھی ایک معقول قد کاٹ ہے دونوں شخصیات کا۔ راجہ بڈھے خان کے صاحبزادے بھی اپنا ایک نام اور علاقے میں ایک مقام رکھتے ہیں، اس طرح ذوالقرنین خان جو ہے انہوں نے ذرا زیادہ متحرک اپنا ایک مقام بنایا ہوا ہے۔ آج یہ پریس کانفرنس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ بات اپنی آغاز کریں گے۔ جو کچھ انہوں نے کل کی پریس کانفرنس میں جو انہوں نے کہا راجہ ذوالفقار خان اور لیاقت خان نے، ان کے متبادل اپنا ذکر کریں گے، اور جہاں کہیں ضروری ہوگا میں وہاں سوال کروں گا۔ جی آغاز کریں جی آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایکچولی غریب صاحب اور تنویر احمد صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو ہمارے اور تیازات بھائیوں کے مابین ایک مقدمہ تقسیم اراضی کا چل رہا ہے، اس کے حوالے سے ہی میں بات کروں گا، کیونکہ لمبی تفصیل میں تو نہیں میں جاننا چاہتا جس طرح وہ گئے، کیونکہ یہ گھر کا معاملہ تھا، گھر میں بیٹھ کے کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ آج پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں۔ لیکن میرا بھی حق ہے کہ میں اپنے حقائق، اپنے حقوق کے لیے جو میں نے جنگ لڑی وہ میں آپ کو بیان کروں۔ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیس تقسیم کا جو شروع ہوا ہے یہ 13-14 میں شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ گورنمنٹ تبدیل ہوئی تو اس کے بعد یہ شروع ہوا ہے، لیکن یہ 13-14 میں کے درمیان ہمارا جو کیس تھا تقسیم کا، اس وقت کے میرے والے تحصیلدار اقبال انقلابی تھے، ان کے زمانے میں یہ شروع ہوا۔ ہمارے 9 موضوع جات تھے، 9 موضوع جات سے 8 موضوع جات کا فیصلہ ہمارے خلاف کیا، 1 موضوع جات کا فیصلہ ہمارے حق میں آیا، درست، ٹھیک ہے۔ دوسرا انہوں نے ذکر کیا کہ 184 انتقال نمبر 1، انہوں نے کہا جی کہ وہ چاچا فتح خان نے ہمیں رقبہ ٹرانسفر کر کے دی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ میرے پاس انتقال بھی موجود ہے، میں زبانی حقائق بتا کے آپ کو سارا معاملات بھی، وہ ڈاکومنٹس بھی دکھاؤں گا۔ تو وہ اس طرح ہے کہ 184 جو انتقال نمبر ہے وہ یہ ہے کہ راجہ بڈھے خان نے اپنی جتنی جائیداد تھی اپنے حصے کی، اس کو اپنے بڑے بیٹے فضل مان کے نام ٹرانسفر کی۔ وہ ڈوگرا میں والا کوئی ذیلداری نظام کی مجبوری تھی یا کیا تھی، ساتھ انہوں نے ایک وصیت نامہ جاری کی ہے کہ یہ میرے مرنے کے بعد یہ جتنی جائیداد ہے یہ سب میرے بیٹوں کے درمیان تقسیم ہے۔ اس انتقال میں میرے والد صاحب بطور گواہ جو رقبہ انہوں نے اپنے حصے کا ٹرانسفر کیا، وہ اس میں میرے والد صاحب بطور گواہ ہیں۔ ایک والد صاحب نہیں ہے بلکہ اور بھی میں آپ کو نام پڑھ کے سناتا ہوں کہ فتح محمد خان نمبردار میں وہ بھی گواہ تھے، میجر فتح محمد ذیلدار خان ذیلدار تھے، وہ بھی گواہ تھے، فرمان علی خان بھی بطور گواہ تھے۔ یہ واضح ہے کہ واحب جو ہے وہ زمان علی خان ہے، فضل مان محب علیہ ہے۔
آگے میرے والد صاحب شریک کے کیورڈ تھے، انہوں نے اس لحاظ سے یہاں پہ گواہی دی کہ مجھے اگر آپ اپنے بیٹے کے نام پہ اپنی جائیداد منتقل کرو گے تو مجھے کوئی عمل نامہ نہیں۔ اگر جس طرح وہ بیان بازی کر رہے وہ رقبہ اگر میرے والد صاحب بطور گواہ کی حیثیت سے، اگر میرے والد صاحب نے بطور گواہی حیثیت سے دی، تو اگر میرے والد کا رقبہ اگر ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو میجر فتح محمد صاحب کا بھی پھر ذیلدار بوڑھے خان کے بیٹوں کے نام جاتا تھا، فتح محمد خان کا بھی جاتا تھا، فرمان علی خان کا بھی جاتا پھر تھا، تو سبھی آپ کا خیال ہے کہ جانا چاہیے؟ سبھی جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ریکارڈ موجود ہے، یہ انتقال نمبر موجود ہے، ہر چیز اس میں واضح لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھ لیں، یہ ٹوٹل ان کی زمین کے یہ ایش لگی ہوئی ہے، یہ سارا معاملہ۔ دوسری رہی بات کہ کوئی تحصیلدار پہ الزام لائے، کوئی پٹواری پہ لگائے، میرا خیال ہے کہ اس دور میں کوئی پٹواری، کوئی تحصیلدار، کوئی اے سی، کوئی ڈپٹی کمشنر صاحبان کوئی بھی غلط کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی کوئی غلط کام کی طرف جاتا ہے، نہ ہی ہم نے کبھی کسی کو سیاسی اثر رسوخ کی وجہ سے کسی کو راغب کیا کہ آپ کو غلط کام کریں۔ یہ تو میرا ذاتی کام ہے، میں عدالتوں پہ اعتماد کرتا ہوں۔ عدالتوں کے حوالے سے میری ایک دفعہ ڈپٹی کمشنر بمبر نے مجھ سے ریمانڈ کی، پھر دوبارہ یہاں سماعت ہوا، یہاں سے پھر ڈپٹی کمشنر کے پاس گئی، ڈپٹی کمشنر صاحب نے دوبارہ فیصلہ دیا، کمشنر صاحب کے پاس گئی، کمشنر صاحب نے دوبارہ کوئی اعتراض لا کے مستر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایڈیشنل کمشنر صاحب نے میرے حق میں فیصلہ دیا، وہ کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ تقسیم ہی ختم ہو گئی ہے، صرف ایڈیشنل کمشنر صاحب نے، اس کی نقل میرے پاس ہے کہ وہ ایڈیشنل کمشنر صاحب نے کہا ہے کہ یہ مثل کو چیک کر لیں کہ آیا کہ ان کے انتقال میں وہ کمی بیشی تو نہیں رہے گی، تو دوبارہ سماعت کر کے یہ مثل داخل دفتر کریں۔ یعنی آپ کا یہ خیال ہے کہ جو فیصلہ ایڈیشنل کمشنر جی چودھری طارق صاحب نے کیا ہے جی، وہ فیصلہ نہیں بلکہ نظر ثانی ہے؟ وہ نہیں، وہ یہ ہوا کہ ان کو آبجیکشن ہیں، کچھ سیاسی لوگوں نے بھی میرا خیال اپروچ کیا ہوگا، مجھے کو تھوڑی جو سمجھ لگی کیا لیکن ہوگا، آپ یہ نہیں کہتے کہ کیا ہے، کیا ہوگا، ہوگا۔ کیا ہے، دونوں میں سمجھ لیں۔ یہ جو فیصلہ ہے یہ آپ کے سامنے ہے، آپ صحافی ہیں، آپ زمینوں کے معاملات بھی سمجھتے ہیں، میں اس پہ آمین کی ایڈیشنل کمشنر صاحب کے فیصلے پہ جو بھی عدالت نے دیا میں نے اس کو آمین کیا۔ دوبارہ تحصیلدار صاحب کے پاس مثل آئی تو میں نے وکلاء صاحبان سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ ریونیو بورڈ میں چلے جائیں، اگر یہاں سماعت کرائیں گے اور 3 سال لمبا ہو جائے گا۔ میں اس لمبے سفر ہونے سے میں ریونیو بورڈ میں چلا گیا ہوں، آج بھی میرا کیس اترا ہے، مجھے عدالتوں پہ اعتماد ہے، ریونیو بورڈ جو فیصلہ کرے، آگے ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، بڑی عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو الزام تراشی ان کی ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہے، یہ کوئی میں اعلانیہ آپ صحافیوں کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ کسی بھی پٹواری سے بٹھا کے اگر ہمارا حق نہیں بنتا، کوئی پٹواری 4 بٹھا لیں، گرداور بٹھا لیں، تحصیلدار بٹھا لیں، ہمارا حق نہیں بنتا، میں ان سے معافی مانگوں گا۔ تو جو بلا وجہ الزام تراشی ہے وہ ہم تسلیم نہیں کرتے۔ مین مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ میرے ان بھائیوں نے، یہ رملو کے بھی چند ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں ہمارے بھائیوں کے کیا معاملات ہیں تو کیا نہیں۔ مسئلہ روڈ کا ایشو ہے ادھر عرصہ 3 سال سے، پہلے بھی میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ برائے مہربانی یہ رستہ آپ نے خود آپ نے دیا ہوا ہے، یہ مہربانی کر کے ان لوگوں کو آپ اقرار نامہ دے دیں یا وقف نامہ دے دیں، یہ کنال 10 مرلے ہے، یہ راجہ بوڑھے خان کے احسان ثواب کے لیے چھوڑ دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ جب بات طے ہوگی اس کے بعد پھر دوبارہ تھانوں تک یہ کیس گیا، اے سی صاحب کے پاس وہاں آیا، عمران قاسم کا کوئی ذکر ہے؟ ہاں وہ عمران قاسم نے وہ کارروائی کی ادھر جا کے،
وہ ظاہر ہے رستے میں مداخلت کر رہے تھے، اس نے رستہ کھلانا تھا، اے سی نے مجسٹریٹ مقرر کیا ہوا تھا، تو اس پہ جب انہوں نے مداخلت کی تو ایس ایچ او نے ان کو گرفتار کر لیے. تو معاملات یہ تھے کہ یہ معاملہ رستے کا بھی چل رہا تھا. میرے پاس حاجی اختر صاحب، مین صاحب، اقبال صاحب کو 50-60 بندے اہل دیر سے آئے، رملوں سے، جن سے ہمارے فیملی تعلق تھے. ٹھیک، کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے، فیملی تعلق تھے. تو حاجی اختر صاحب، اقبال، امین وغیرہ، انہوں نے مجھے کہا جی بھائی ہم نے ابھی رقبہ جب ریکارڈ دیکھا ہے تو اس میں پتہ چلا کہ رقبہ آپ مالک ہیں، وہ غیر ملوث، کیونکہ ہمارا انتقال درج ہو چکا ہوا ہے، نقشے لگ چکے ہوئے ہیں، انڈر پروسیس تقسیم. ہر بندہ جانتا ہے کہ 3 ماہ کے اندر اندر تقسیم کو مکمل کرنا ہوتا ہے. تو اس پروسیس کے مطابق ہم نے تقسیم کو مکمل کیا ہے. ٹھیک ہے، نہ اللہ ہمیں زیادتی کرنے کی توفیق دے، نہ ہم کسی سے کرتے ہیں. تو بات کر رہا تھا، یہ رملوں سے بندے آئے تو میں نے کہا یار آپ صبح آ جائیں. اگر انہوں نے نہیں کی، وقف نامہ نہیں جاری کیا، تو اس 8 مرلے کا رقبے کا وقف نامہ حاجی اختر صاحب علیان رملوں والوں کو میں دیتا ہوں. دیتا بھی کس کے نام ہوں؟ اپنے تایا راجہ بوڑھا خان کے نام. ٹھیک ہے، میں نے اپنے والد یا کسی اور کے نام نہیں دی. میں نے یہی سوچا کہ وہ ہمارے بزرگ تھے، بڑے تھے، ہمارے والدین نے احترام کیا ان کا ہر چیز کی، اس لحاظ سے میں نے فوری طور پہ یہ ان کو وقف نامہ دیا. وہ کوئی میرا خیال ہے حاجی اختر صاحب نے وہ کیس ڈی سی صاحب کے پاس تھا، تو آج کوئی بے دخلی ہونی تھی، کرونا وائرس کی وجہ سے کوئی ڈیلے ہوگی. اس لحاظ سے میرا خیال ہو سکتا ہے ان کو تکلیف ہوئی ہو کہ وہ رستے کے لیے جگہ کیوں دے. یہ تو ہم مسلمان ہیں، ہم نے تو سبانی میں بھی رستے چھوڑے. جہاں ہمارا رقبہ ہوگا، کسی کو اگر رستوں کے لیے کسی اور مجبوری کے لیے ضرورت ہوئی تو ہم انشاءاللہ پھر بھی اس کے بعد بھی تابع دار. دوسرا مسئلہ انہوں نے ایک میرے قائد سردار فاروق سکندر صاحب کے حوالے سے وہ ڈسکس کی کہ ہمارا 1932 سے تعلق ہے. وہ تعلق ان بزرگوں کا تھا جو میں آج بھی نبھا رہا ہوں اپنے قائد فاروق سکندر اور سردار سکندر یار صاحب کے ساتھ. میرا خیال سکندر صاحب یا فاروق سکندر صاحب ان کی شکلوں تک نہیں جانتے کہ یہ بوڑھے خان کی اولاد ہے یا کس کی اولاد ہے. تو یہ بڑا دعویٰ کر رہے تھے اور ساتھ الزام لگا رہے تھے. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ میں نے آج تک فاروق سکندر صاحب کو کبھی کسی اپنے ذاتی معاملے میں کبھی بھی ان کو میں انٹرفیئر نہیں کیا. نہ ہی ان کو ان 5 سالوں میں یا 7 سالوں میں یہ پتا ہے کہ ان کا مقدمہ جو ہے وہ جو کوئی لگا ہوا ہے. ان کو اس حوالے سے کبھی کوئی علم نہیں ہے. نہ ہی میں نے کبھی ان کو غلط کام کہا ہے، نہ ہی آج تک ان کا ریکارڈ ہے کہ کوئی بندہ یہ توقع رکھے کہ تعلق سے نجائز سے فائدہ فاروق سکندر صاحب کی وجہ سے اٹھاؤں گا. تو وہ اس حوالے سے پہلی بات ہے فاروق سکندر صاحب کو علم ہی نہیں ہے. میں نے کلمہ پڑھا ہے، آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بڑا الف اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو نہ ہی میں آگے بھی کسی معاملے سے فاروق سکندر صاحب کو کسی معاملے میں ملوث کرنا چاہتا ہوں، یا سوچ ہے یا فکر، نہ ہی میں کروں گا. مجھے عدالتوں پہ اعتماد ہے، جو عدالتیں فیصلہ کریں گی میں نو انعام تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. جی آپ کی بات مکمل ہو. جی میری بات. رضا ذوالقرنین صاحب، آپ نے یہاں اپنا موقف دیا اور جیسا آپ کے جو حریف ہیں، بھائی کزن ہیں، انہوں نے کہا، میں آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس بات میں کوئی ابہام نہیں. آپ نے تسلیم بھی کیا کہ ہم اس تعلق کو سردار فاروق سکندر کے ساتھ آگے بڑھا کر نبھاتے آ رہے ہیں، جو فتح محمد کریلوی اور سردار سکندر یاد کے بعد آج ان کے پوتے کے تھرو آپ کے درمیان ہے. تو آپ کے اس تعلق کا باہر تو انتظامیہ، پولیس اور جو محکمانہ لوگ ہیں ان پہ اثر تو پڑتا ہے، وہ وزیر مال ہیں، کیا خیال ہے؟ میں آپ کو پہلی بات اور فن بات کہی ہے کہ آج تک فاروق سکندر صاحب کے ساتھ تعلق ضرور ہے. آپ نے اس کا فائدہ نہیں لیا. میں نے کبھی فائدہ. لیکن میں بات پھر رپیٹ کرتا ہوں، آپ نہیں لے رہے لیکن محکمے پہ یہ اخلاقی یا ویسے تاثر پڑتا ہے اور آپ کے حریف کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ یہ شک یا اس کا اظہار کرے. میں آج بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میں کلیم بادشاہ صاحب کے پاس گیا، تحصیلدار جو اس وقت تحصیلدار میں نے انہیں کہا سر کو تھوڑا سا معاملہ میرا چیک کر دیں کہ میں غلطی پہ نہ.
تو وہاں وہ صدر کانی کو بھی تھے، پٹواری بھی تھے، تو سارا معاملہ کو 2 گھنٹے ڈسکس کر کے آئے. میں کبھی بھی کسی پہ فاروق سکندر صاحب کے حوالے سے کسی پہ اثر انداز نہیں. ایک سے اہم جو بات تھی جو ان کے زیر تذکرہ رہی، وہ یہ بتائیں کہ جو تنویر الاسلام تحصیلدار تھے سابقہ، ان کے دور میں جو کام ریپڈلی ہوا، وہ راجہ ذوالفقار خان اور لیاقت خان نے یہ بات کی ہے کہ وہ جو کام 3 مہینے یا 6 مہینے کا تھا وہ چند دنوں میں ہی سب کچھ بن گیا، نقشہ سب کچھ. یہ کیا وجہ تھی؟ اس کی کچھ وضاحت کریں گے؟ کوئی وجہ نہیں تھی، وکلا ہمارے موجود تھے. میں ایک دن ابھی بھی میں کبھی ریونیو بورڈ میں تاریخ پہ نہیں گیا. وکلا جاتے ہیں، وکلا نے بحث کی، وکلا نے فیصلہ لیا، ڈی سی صاحب کے حکم کے بعد فوری طور پہ وہ کچھ تنویر الاسلام نے صاحب نے جو انتقال منسوخ کیے ہیں وہ انہوں نے نہیں کیے، وہ لیگل طور پہ ڈپٹی کمشنر گفتار صاحب نے جو آزاد کشمیر بیوروکریٹ بنے ہوئے وہ کسی کو نہیں مانتے، وہ کسی کی سفارش کسی کی نہیں مانتے. ان کے حکم کے مطابق وہ مثل دوبارہ آگے تکمیل ہوئی ہے جو روٹین ورک کے مطابق ہوئی ہے. جی ناظرین، راجہ ذوالقرنین خان سے جو ہمارے سوال بنتے تھے، کچھ کمی رہے گی، بعد ازاں اس کا تذکرہ پبلک بھی کرے گی، حکام بھی کریں گے، محکمانہ لوگ بھی کریں گے، سیاسی شخصیات بھی کریں گی، کیونکہ یہ تاریخی معاملہ ہے، تاریخی شخصیات کی اولادیں ہیں. اور یہ بات میں پھر ناظرین کے گوش گزار کر دوں، حکام بالا کے بھی، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو وہ ریکارڈ پہ ہے، وہ سرکاری حیثیت سے کیا ہے، اور اس کے لیے ہائی کورٹ اور بالا عدالتیں موجود ہیں جو اس سے یہ پوچھ سکتی ہیں، اور کرنے والے کو جب وہ کر رہا ہے تو 2 وکلا موجود ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 وکلا کے سامنے بحث کے بعد اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے تو گویا اس کی حیثیت میں ان کے وکیلوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، یا وہ چاہتے تو اس کو بڑھا سکتے تھے. جی بات رہ گئی ہے. جی کہیے. جب یہ فیصلے ہوئے تو یہ میرے بھائی احتساب کورٹ میں بھی گئے، محکمہ مال کے خلاف احتساب کورٹ میں گئے کہ ہم سے 10 لاکھ روپیہ مانگا، یہ ریکارڈ خورد برد کیا. احتساب کورٹ نے سب کو سماعت کر کے وہ ان کی درخواست یہ ثابت ہی نہیں کر سکے فارغ کی. یہ کیا نہیں ثابت کر سکے؟ یہ جو الزام لگا رہے ہیں نا 10 لاکھ مال پہ 10 لاکھ کا یا ریکارڈ کے حوالے سے جو انہوں نے ریپڈ کارروائی کی. احتساب کورٹ سے بڑی عدالت کوئی بھی نہیں ہے. اگر وہ احتساب تو وہاں سے ڈیسیژن ہو چکا ہے، وہاں سے وہ انہوں نے جو اپلیکیشن دی، مال والے ریکارڈ لے کے گئے، سب ریکارڈ انہوں نے سماعت کیا اور انہوں نے ان کی وہ درخواست جو ہے وہ خارج کی. میں ناظرین اس معاملے کو سم اپ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ناظرین بور نہ ہوں اور معاملے کی طوالت ناظرین کو تھوڑا سا یہ برڈن نہ دلائے. میں ان کی بات، آپ کے جو حریف ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ادارہ جات اپنی جگہ کام کرتے ہیں، لیکن میڈیا انویسٹیگیشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ چیز عوام کے سامنے، حکام کے سامنے ریکارڈ پہ بھی رہتی ہے اور اس کا ایکشن ایزی ہوتا ہے، اور دونوں فریقین اپنے آزادانہ ماحول میں خود اس کا دفاع کرتے ہیں. اور اگر اپنے لیگل ایڈوائزر سے وکلا کے تھرو بھی ان کا بھی موقف دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں میڈیا انویسٹیگیشن میں. تو انہوں نے اس کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم میڈیا انویسٹیگیشن بھی کروانا چاہتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بالکل آپ بھی ہیں، تیار ہیں؟ میں بالکل 110% تیار ہوں. بلکہ میڈیا انویسٹیگیشن کو محکمہ مال کے لوگ بٹھانے چاہیے، ذمہ دار لوگ. اگر جن پہ ان کو عدم اعتماد ہے ان سے ہٹ کے بمبر بھی موجود ہیں، مظفر آباد بھی موجود ہیں، میرپور بھی موجود ہیں، کوٹلی بھی غیر، یہ تو ابھی میرے نام سے انہوں نے منسوخ کر دی ہیں نا. اگر یہ کسی سے بھی کرانا چاہے تو میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ جس دن مجھے یہ پتہ چل گیا کوئی ذمہ دار بندہ بتائے کہ آپ کا رائٹ نہیں بنتا، میں عمل ہوئے بھی تقسیم کا وہ عدالت میں بیان دوں گا کہ میرا کوئی حق نہیں اور میں معافی مانگوں گا. جی ناظرین، ہم اس تمام صورتحال کو آپ کے سامنے لائے، حکام بالا کے سامنے، حکومتی اکابرین جو ہے وہ بھی اسے دیکھ رہے ہیں. اور ناظرین، ہمارے سامنے دونوں پارٹیوں کا موقف آزادانہ ماحول میں ان کی اپنی خواہشات اور ان کی رائے کے تھرو آیا اور انہوں نے کیمرے کا سامنا کیا. اور از خود آپ نے جی خود آج کی پریس کانفرنس طلب کی، خود طلب کو میری طرف سے یا ہماری کسی میڈیا کی نہیں، وہ ظاہر ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اس کا آپ نے ادھر پریس کانفرنس میں نے سنی تو آپ نے کہا جی میں دوسری پارٹی کا موقف بھی، تو میں نے کہا میں آپ کو موقف دینا چاہتا ہوں. جی ناظرین، نہ میں غلط ہوں، جی نہ میں غلط آدمی کا ساتھی ہوں. میں نے
انشاءاللہ اللہ کے نزدیک جو ریکارڈ معاملات یہ وہ بھی سمجھتے ہیں. آج وہ ہم نے گونگے بہرے بن جائیں تو علیحدہ بات ہے، ریکارڈ کو وہ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم بہت چھوٹے تھے، والد صاحب فوت ہو گئے، بڑے بھائی سعودیہ رہے، تو مجھے والدہ کہتے رہے، لیکن میں نے کہا چلو چھوڑے، ہو سکتا ہے کوئی بزرگوں نے بات کی ہو. تو ہمیشہ پہل جو ہے وہ اس میرے بڑے بھائی ذوالفقار نے کی. وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ یہ تھی کہ سمانی میں ایک مغل برادری کو میں نے ایک بطور گفٹ جگہ دی. تو میں دبئی تھا، تو مجھے پتہ چلا ادھر میرے بڑے بھائی نے سٹے کرائی. تو میں نے اپنے بھائی کو فون کیا، میں نے کہا ذوالفقار بھائی کو سمجھائیں کہ ہم نے رملو مداخلت نہیں کی، آپ سمانی نہ کریں. ٹھیک. تو انہوں نے کہا ابھی سمانی اور حصہ لینا. وہ بھی میں بات بتا دوں، سمانی سے 3 کنال 18 مرلے ہمارے خلاف فیصلہ ہوا ہے. آپ کے خلاف ہوا؟ ہمارے خلاف ہوا ہے، جو ہم نے بوڑھے خان کی اولاد کو 3 کنال 18 مرلے دے دیے. نہیں دینا ہے، فیصلہ موجود ہے، جو عمل ہے اس پہ وہ جب یہ معاملات عدالتوں سے ختم ہوں گے اگر وہ ہم نے دینا ابھی لینا چاہتے ہیں، ابھی بھی ہم حاضر ہیں. اچھا ایک لقمہ جی بات کریں. وہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ معاملات انہوں نے خود ابتدا کی کہ ایک مغل برادری کے گھر سٹے کرا کے 60,000 روپیہ اور ایک ٹیلی ویژن لے کے گئے، تو ان سے راضی نامہ کیا. 60,000 روپیہ اور ایک ٹیلی ویژن لے کے گئے اور ان سے راضی نامہ کیا. اگر خدا نہ خواستہ آپ کی یہ ایلیگیشن ہے، یہ تحقیقی مرحلے میں اگر ان کی جانب سے ضد بن جائے کہ ہماری ایک میڈیا میں ایک بات اچھلی ہے، ثابت کر کے ثابت ہوگی. بالکل. وہ جو بندے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جن کی وجہ سے یہ ہم آج اتنی تقسیم میں گئے ہیں، تو اس وجہ سے گئے. دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ ہمارا 18 کنال رقبہ تھا رملوں میں غیر ملوث. ٹھیک ہے. اس میں وہ والد صاحب اور تائے جان نے اور رملوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جانتے ہیں، وہ کھوکر برادری کو دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو کچھ عرصہ پہلے یہ میرے بڑے بھائی ذوالفقار نے وہ ایک انتقال درج کرایا. درج کیا کرایا کہ وہ ترکاش کر چکے ہیں یہاں سے. ترکاش یعنی وہ جا چکے ہیں، کاشت نہیں کر رہے، وہ موجود نہیں ہیں. انتقال درج ہوا، جبکہ کھوکر برادری کا میرا خیال ہے 200 گھر ہوگا ادھر رملوں میں، 150-200 گھر رملوں میں موجود ہے. جب ان کو پتہ چلا تو میں نے ان کو کہا کیوں آپ یہ کام غلط کیا. تو انہوں نے انتقال درج کرایا، کھوکھر اس پہ مقدمہ لڑا، وہ انتقال ریونیو بورڈ سے منسوخ ہو. اچھا. اس سنا میں میرے ایک تیزاد بڑے بھائی اور تھے، راجہ عبد الرحمان صاحب، یہ رقبہ جو جعل سازی سے انہوں نے انتقال درج کروایا، یہ رقبہ میرے بڑے بھائی راجہ عبد الرحمان خان کے نام ٹرانسفر کر دیا اور 18 کنال ان کو دوسری سائڈ سے دے دیا. ٹھیک ہے. کہ یہ بار لبے سڑک ہے. راجہ صاحب یہ آپ کی جو ساری بات یکسو ہوئی، اس میں ایک معاملہ پھر رہ گیا کہ آپ کے جو والدین ہیں انہوں نے اپنی جائیداد جو موروثی کی وراثت تھی اس میں یہ بات زیر تذکرہ آئی راجہ ذوالفقار اور راجہ لیاقت خان کی جانب سے کہ آپ کے زائد حصہ فروخت کرنے کے باوجود آپ نے جا کر مداخلت کی رملوں کے حوالے سے، بے شک وہ لیگلی کی آپ نے. تو یہ بات کیا ہے کہ آپ زائد حصہ بیچ چکے ہیں؟ اللہ معافی دے جی، زائد حصہ میں بیچنے کی توفیق ہی نہ دے، نہ ہم کسی کا بدلہ لیتے ہیں نہ ہی کہنے دیتے. راجہ صاحب یہ آپ کی جو ساری بات یکسو ہوئی، اس میں ایک معاملہ پھر رہ گیا کہ آپ کے جو والدین ہیں انہوں نے اپنی جائیداد جو موروثی کی وراثت تھی اس میں یہ بات زیر تذکرہ آئی راجہ ذوالفقار اور راجہ لیاقت خان کی جانب سے کہ آپ کے زائد حصہ فروخت کرنے کے باوجود آپ نے جا کر مداخلت کی رملوں کے حوالے سے، بے شک وہ لیگلی کی آپ نے. تو یہ بات کیا ہے کہ آپ زائد حصہ بیچ چکے ہیں؟ اللہ معافی دے جی، زائد حصہ میں بیچنے کی توفیق ہی نہ دے، نہ ہم کسی کا بدلہ لیتے ہیں نہ ہی کہنے دیتے ہیں. یہ ایک نقشہ نمبر 3 ہے. جی نقشہ نمبر 3، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ اس کو یہ نقشہ نمبر 3 یہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی کمی بیشی ریکارڈ میں ہے وہ آپ کو جب یہ پٹواری حلقہ بنائے گا تو آپ کو اپنے حصے کے رقبے کا پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کتنا زائد دیا، کتنا آپ کا باقی ہے. یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے گلزار بیگم وغیرہ، جی یہ والدہ تھے میرے. یہ 228 کنال رقبہ ہے.
3 مرلے ہیں جی جس کے ہم مالک ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سیلان نے رقبہ تعدادی 149 کنال 1 مرلہ منتقل کر چکے ہیں. یعنی میرے والد صاحب نے 149 کنال 1 مرلہ منتقل کیا وہاں سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیہ میں ہمارا حصہ جو بچا وہ 89 کنال 2 مرلے وہ بدستور باقی ہے. وہ بدستور باقی ہے. اس کے مطابق ہی جو ہے وہ ہمارا ریکارڈ میں آگے درستی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ آپ کا یہ رقبہ یہ بدستور آپ مالک اور یہ آپ نے پورا کرنا اور محکمہ اور آپ ریاست پابند ہے کہ وہ آپ کو یہ رقبہ دے. میں کوئی غیر قانونی بات نہیں کروں گا. قانون ریکارڈ کی روشنی میں عدالتیں ریاست اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجھے رقبہ پورا کر دیتے. میں ظالم نہیں ہوں. ظالم وہ ہیں جو یہ تنقید کر رہے ہیں. تو ہم نے 50-60 سال یہ صبر کیا کیونکہ والد صاحب بہت پہلے فوت ہو چکے. بڑے بھائی سعودیہ میں تھے, میں چھوٹا تھا. اس کے باوجود بھی ہم نے صبر رکھ کے کیا. لیکن ہم کسی ڈانگ سوٹے کے زور پہ نہیں گئے. ہم قانون کے مطابق گئے اور عدالتوں پہ ہمیں اعتماد. کچھ اور آپ کہیں گے؟ بس آپ رکھتے ہیں کہ آپ دونوں فریقین جب میڈیا پہ آ چکے ہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم قانون کا احترام کرنے والے اور قواعد و ضوابط عدالتی نظام اور محکمانہ جو ادارہ جات ہیں گورنمنٹ کے وہ بھی دستور کے مطابق ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ عدالتیں موجود ہیں. تو اس طرح سے میڈیا بھی جواب دہ ہے. اگر آپ میڈیا کے سامنے آئیں گے کوئی بات میڈیا غلط کہے گا یا غلط کرے گا تو وہ ممکن اس لیے نہیں کہ کیمرہ موجود ہے. اگر کچھ پھر بھی کوئی کسی سے لفاظی ہوگی تو وہ بھی جواب دہ ہے, وہ بھی عدالتوں کے سامنے ہی جواب دہ ہے. تو آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار پا رہے ہیں اور آپ کی یہ آفر ہے کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں. تو اس کے لیے جب میں ایک میڈیا کی وساطت سے آپ کو اور بتاتا ہوں کہ عدالتوں کو بھی چھوڑ دیں. آپ میڈیا والے اس ریسٹ ہاؤس میں چند غیر جانبدار پٹواری گرداور بلا لیں تو میں آپ کی موجودگی میں یہ کہتا ہوں کہ میرا اگر رائٹ نہ بنا تو میں ادھر یہاں ہی بیٹھ کے دوبارہ کہتا ہوں میڈیا سے بھی معافی مانگوں گا, بھائیوں سے بھی معافی مانگوں گا. جی ناظرین, یہ ہمارے پاس تحصیل سمانی کا ہی نہیں, یہ ضلع ممبر کا بھی نہیں ہوگا بلکہ یہ ریاست لیول پہ ایک تاریخی اور ایک قابل تقلید قسم کا میڈیا انویسٹیگیشن کیس ہوگا جس کو اگر ہم فالو کرتے ہیں اور اسی کو فالو اپ کر کے عوام کے سامنے یہ حقیقت لاتے ہیں. چونکہ دونوں فریقین نے فی الوقت اس پہ آبادگی کا اظہار کیمرے کے سامنے کیا ہے اور راجہ ذوالقرنین خان نے بڑے زیادہ مؤثر انداز میں بات کی ہے. بظاہر اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں یہ معاملہ بعد ازاں عمل ہوگا. تو یہ ہوگا کہ ہم ان دونوں فریقین سے یہ اجازت لیں گے کیمرے کے تھرو, ان کی جانب سے یہ بات آ چکی, ہم راجہ ذوالفقار اور راجہ لیاقت خان سے بھی کیمرے کے سامنے دوبارہ بات کریں گے کہ آپ کمیٹی تشکیل دیں صحافیوں کی بھی, چونکہ چلیں مجھ پہ زیادہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ, اس لیے کہ شاید میں محکمہ مال اور پولیس کے فوجداری معاملات اس کے حوالے سے کچھ نالج رکھتا ہوں, انٹرسٹ رکھتا ہوں اور کرائم کیس ڈیل کرنے کے حوالے سے میرا ایک تجربہ ہے. اس کے باوجود میں طالب علم تصور کرتا ہوں خود کو, مجھے بھی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے. ناظرین, اگر یہ دونوں فریقین کمیٹی تشکیل دیتے ہیں اور جیسا کہ ذوالقرنین خان نے یہ کہا کہ محکمہ مال کے عملہ فیلڈ کے لوگ گرداور پٹواری ان کی ایک کمیٹی تشکیل دے لیں بقول ان کے, اور صحافیوں کی بھی کمیٹی ہو اور یہ معاملہ آن کیمرہ ہو, تو یقیناً ایسی کوئی صورت باقی نہیں بچے گی جہاں پہ کوئی بات چھپ سکے گی یا پیچھے رہ سکے گی. ہم سیر حاصل انداز میں سوال و جواب کریں گے اور اگر کمی پیش آئے گی تو فوری طور پہ فریقین سے رجوع کریں گے. یہ جو کچھ سنیں گے جو ایک فریق کہے گا دوسرا اس کا تحفظ, اس کے متبادل اپنے تحفظ میں بات کرے گا. اور جہاں کہیں ان دونوں فریقین کو وکلا کی ضرورت پیش آئے گی, قانونی رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی, یہ ان کے تھرو میڈیا کے سامنے بات کریں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو فریقین میں تصادم ہوتے ہیں, جو خون ریزیاں ہوتی ہیں, جو نسلوں کی تباہی ہوتی ہے وہ ادارہ جات کے سسٹم کی وجہ سے ہوتی ہے. وہاں کسی کا اثر و رسوخ بھی کام اس لیے نہیں آتا کہ عدالتیں اگر اثر و رسوخ پہ ہی فیصلے دینے لگ جائیں تو پھر
یہ بات ایک حد تک ہوتا ہے کہ لوگ کہیں ہوتے ہوں گے، لیکن ممکن یہ ہے کہ ایک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی حد تک یہ ناممکن ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس میں آپ عوام کی دلچسپی بھی پہلے سے بھی قائم ہے۔ کل کی جو میڈیا انویسٹیگیشن کے آغاز سے پہلے کی پریس کانفرنس ہوئی راجہ ذوالفقار اور لیاقت خان کی، راجہ بڈھے خان کی اولادوں کی، اور آج راجہ فتح خان کی اولاد یہاں موجود ہیں، ان کے پوتے بھی بیک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی موجود ہیں، تاکہ یہ ویڈیو ان کی تاریخ کا حصہ بنے، اور کل کلا ان کے اگر یہ بڑے لوگ نہیں رہتے تو یہ اس ویڈیو کا حصہ ہیں۔ وہاں پہ بھی موجود تھے ان کے راجہ بڈھے خان کے پوتے، یہاں راجہ فتح خان کے پوتے موجود ہیں، تو اس کو یہ رہنمائی کے طور پر استعمال کر سکیں گے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو ہم سے اچھے لوگ بھی آئیں گے جو اس کو دور کر لیں گے، اس کی صفائی ہو سکے گی۔ تو میڈیا کا توڑ متبادل نہیں ہوگا، جو کچھ ویڈیو موجود ہے وہ یہ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی راجہ ذوالفقار اور لیاقت خان جو کہہ چکے ہیں اس سے ڈینائی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس کی تنسیخ، ترمیم اور اس میں کمی بیشی اور کہیں کو صفائی ہوگی تو وہ یہ کہہ سکیں گے کہ اس کا مقصد یہ تھا، اس کی وضاحت ہم کیوں کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، بہت کچھ اب تک سامنے آیا، اور یہ بڑا کیس ہے، یہ ہمارے لیے مثال اور تکلیف بنے گا، اور ہمیں میڈیا کے لیے بھی یہ ایک ٹرائل کیس بھی ہے، اور ایک بہت بڑا جو نمونہ ہے لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث بھی ہوگا۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ عوام اس پہ سنجیدہ توجہ دے گی، حکام بالا اپنے حوالے سے دیں گے، لیکن عوام کے سنجیدہ طبقات آئندہ ایسے واقعات میں میڈیا کا درست استعمال کروائیں گے، اور میڈیا بھی، میں یقین سے کہتا ہوں، وہ بات کرے گا کل کلا اسے کیمرے کا سامنا نہیں، اللہ کے حضور اپنی عاقبت کا میں قبر میں بھی خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اور کہیں مسجد میں، کہیں خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر کوئی بات پوچھ لے کہ آپ نے یہاں کون سی جانبداری کی، آپ کا جھکاؤ کس جانب تھا، تو ہمارا جھکاؤ سچائی کی جانب ہو، حقائق کی جانب ہو، جہاں ہمارے تعلق آڑے نہ آئیں، نہ ہمارا اثر و رسوخ، نہ ہماری قربتیں، ہمارا جو معاملہ ہے وہ صرف اللہ کے سامنے جواب دہ ہوا، ہماری نیت کا اخلاص وہ ہماری زبان سے، ہماری فیس ریڈنگ سے دنیا بھی دیکھے، اور جب ہم مر جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کے مطابق ہمیں اس کا اجر بھی دے، اور اگر کہیں کوتاہی کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا بھگتان بھی کرنا پڑے، ہمیں اس کی جزا بھی ملے۔ میں اس پہ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہمارے صحافی ساتھی، ہمارا چنار انٹرنیشنل میڈیا فورم جموں کشمیر آج کے حوالے سے اس میں انٹرفیئر کر رہا ہے، میں اس کے نمائندے کے طور پر بھی موجود ہوں۔ میں عدالت نیوز کا یہاں اخبار کا بیورو چیف ہوں سمانی میں، اور ان کا نمائندہ بھی ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں علی نیوز یوٹیوب کے ذمہ داران بھی جو اس ویڈیو کا حصہ ہیں۔ میرے ساتھ تنویر اکبر چودھری اس وقت کیمرہ لیے موجود ہیں، وہ بھی، اور دیگر ساتھی۔ تو ہمارے پریس کلب جو چنار پریس کلب ہے اس کے فورم سے یہ تمام اخبارات، اور جو ہمارے پاس سوشل میڈیا کے چینلز ہیں ان پہ بھی یہ نیوز جا رہی ہے، اور میرے پاس چونکہ میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آبزرور کا بھی ممبر ہوں، یا ان کا کوآرڈینیٹر رہا ہوں، ان کا میں فری والنٹیئر بھی ہوں۔ وہ اس وقت اقوام متحدہ میں ڈاکٹر خالد آفتاب سلیری موجود ہیں، اور زیڈ یو خان جو ہمارے راجہ ذوالقرنین صدر ریاست رہے، ان کے بھی وہ مشاورتی حیثیت سے ایک ذمہ دار رہے ہیں، میں ان کا بھی تربیت یافتہ ہوں۔ تو یہ معاملہ بہت دور تک جائے گا۔ ہم تمام اداروں کو بھیج رہے ہیں، اور یہ توقع کرتے ہیں کہ تمام ادارہ جات کے لوگ بھی ہماری رہنمائی کریں گے، ہم پہ تنقید کریں گے، ہماری کوتاہیوں کا ذکر ہم سے کریں گے، اور ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ کون سی غلطی نہ کریں۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کچھ کہنا تو نہیں چاہیں گے؟ میں ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔